اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان، آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد فیصل شہزاد، ڈاکٹر آف نیچرل میڈیسن، ڈاکٹر آف ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن اینڈ ایکوپنکچرسٹ۔ بیسیکلی میں اس وقت علاج کلینک آف نیچرل میڈیسن سرگودا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ خواتین و حضرات، میں آج ایک بہت ہی نئی چیز لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ جو کمبینیشن ہم نے بنایا ہے یہ ایک انتہائی منفرد اور ایک اچھوتا اور نیا طریقہ علاج ہے۔ اس کلینک میں بہت سارے لوگ جو سالہ سال سے ایلوپیتھک میڈیسن وہ مسلسل کھا رہے تھے اور کنٹرول پر تھے، ان کا اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے علاج کیا اور وہ کامیاب رہا۔ اس کلینک میں ہم ایک کمبینیشن تھیراپی یوز کرتے ہیں۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی بھی ہاسپٹل میں جائیں گے تو وہ ایک ہی طرح کی پیتھی کو یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ صرف اور صرف ایلوپیتھی سے علاج کیا جاتا ہے، یعنی کہ انگریزی ادویات دی جاتی ہیں۔ تو آپ یہ جانتے بھی ہوں گے کہ کسی بھی ایک پیتھی میں 100% مکمل علاج موجود نہیں ہے۔ آپ کسی حکیم کے پاس جائیں گے تو بھی آپ کو 100% رزلٹس نہیں ملیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کسی ایکوپنکچرسٹ کے پاس جائیں گے تو بھی آپ کو 100% رزلٹس نہیں ملیں گے۔ اس میں سے چند لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور چند رہ جاتے ہیں، جن کو مسلسل کوئی نہ کوئی میڈیسن کھانی پڑتی ہے۔ جب آپ انگریزی میڈیسن استعمال کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو پوری زندگی کے لیے انگریزی ادویات لینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ایک حکیم کے پاس جائیں گے تو حکیم صاحب آپ کو بہت سارے مسائل کا حل تو بتا دے گا، اس کا علاج بھی ہو جائے گا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسے مسائل رہ جاتے ہیں جس میں وہ ناکام ہوتے ہیں۔ ہومیوپیتھ کے پاس جائیں گے تو بھی ایسا ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہم نے دیکھی، اس پر کام کیا، تو ہمیں پھر احساس ہوا کہ کیوں نہ ہم ان سارے پیتھیز کو کمبائن کر کے تو پھر علاج کریں۔ تو اس کے لیے پھر پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ منفرد قسم کا علاج کلینک ہم نے بنایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے اس میں مزید ترقی ہوگی اور یہ ایک ہاسپٹل کی شکل بھی اختیار کرے گا۔ تو علاج کلینک آف نیچرل میڈیسن آپ کو کیا دے گا، آپ کا علاج کس طرح کرے گا، اس کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو بریف کروں گا۔ علاج کلینک آف نیچرل میڈیسن میں سب سے پہلے ایک کمبینیشن تھیراپی یوز کی جاتی ہے۔ کمبینیشن تھیراپی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں مختلف قسم کی پیتھیز کو کمبائن کر دیا ہے۔ اس میں ایلوپیتھک میڈیکل سسٹم میں سے جو دوائیاں ضروری ہوتی ہیں وہ کمبائن کی جاتی ہیں۔ اس میں بہت ساری ایسی میڈیسن جو ہربل میڈیسن ہیں وہ بھی اس میں استعمال کرائی جاتی ہیں، اور ساتھ ایکوپنکچر کیا جاتا ہے، جس میں جسم کے مختلف آکیوپوائنٹس کو سٹیمولیٹ کر کے بیماری کو گیٹ ریڈ آف کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ہجامہ اگر ضرورت پڑے، کپنگ تھیراپی جسے بولتے ہیں یا ہجامہ بولتے ہیں، جو کہ ایک سنت بھی ہے، ہم اس کو بھی استعمال میں لاتے ہیں۔ تو مختلف قسم کی پیتھیز کو کمبائن کر کے جب ہم علاج کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہاں پہ پاکستان کے اندر میرا خیال ہے کوئی ایسا پلیٹ فارم موجود نہیں ہے جہاں پہ یہ سارے مختلف پیتھیز کے لوگ مل کر کام کریں۔ تو اس کے لیے ہم نے علاج کلینک کی بنیاد رکھی۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اچانک بیمار ہوئے تو آپ کو فوراً کسی نہ کسی ایسے ہاسپٹل میں لے کے جایا گیا، ایمرجنسی میں، جہاں پہ آپ کو ٹریٹ کیا گیا۔ تو نو ڈاؤٹ ایمرجنسی میڈیسن میں ایلوپیتھک میڈیکل سسٹم جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ وہاں پہ ایسی تھیراپیز یوز کی جاتی ہیں، انجیکشن ریمیڈیز یوز کی جاتی ہیں، اور آپریشن کی سہولت موجود ہوتی ہے، سرجری کی جاتی ہے، جس سے بندہ فوراً کوئی نہ کوئی میڈیکل ایڈ لے سکتا ہوتا ہے۔ لیکن جو کرونک ڈیزیزز ہوتی ہیں، جیسا کہ ایسے لوگ جنہیں فوراً جان کا خطرہ تو نہیں ہوتا لیکن مسلسل انہیں کسی نہ کسی وجہ سے اپنی میڈیسن لینی پڑتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں
تو آپ کو بلڈ پریشر کی میڈیسن مسلسل لینی پڑے گی. ازدمیٹک پیشنٹ ہیں یعنی کہ آپ کو دمہ ہے تو اس کی میڈیسن آپ کو مسلسل لینی پڑیں گی. اسی طرح اگر آپ کو شوگر ہے یا ڈائبٹیز جسے بولتے ہیں تو اس کی میڈیسن بھی آپ کو مسلسل لینی پڑتی ہے. تو یہ جو کرونک کیسز ہوتے ہیں یعنی پرانے امراض ہوتے ہیں، پرانے امراض کا حل ایلوپیتھک میڈیکل سسٹم میں بالکل بھی نہیں ہے. تو اگر آپ صرف پین کلرز لیں گے، اگر آپ صرف اینٹی بایوٹکس لیں گے، اگر آپ صرف اینٹی ہسٹامین یعنی کہ اینٹی الرجک میڈیسن لیں گے، یا اسی طرح آپ بلڈ پریشر کی میڈیسن مسلسل لیتے رہیں گے، تو یاد رکھیے گا ان کا سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہوگا. باڈی آپ کی لازمی طور پر خراب ہوگی، لیکن اس کے لیے کئی سال درکار ہوتے ہیں کڈنیز یا لیور میں ان کو امپیکٹ کرنے کے لیے. لہٰذا ان سے بچنے کے لیے پھر آپ کو ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے جہاں پہ آپ کرونک ڈیزیزز اسپیشلی جو پرانے امراض ہیں ان کا آپ تسلی بخش علاج کروا سکیں اور بیماری اس طرح سے جسم سے خارج ہو جائے کہ کبھی دوبارہ آپ کو میڈیسن لینے کی ضرورت نہ پڑے. تو یہ جو ہاسپٹل یا کلینک ہم بنا رہے ہیں یا بنایا ہوا ہے، اس کے لیے آپ کا انشاءاللہ جو کرونک ڈیزیزز ہیں یعنی پرانے امراض ہیں سیٹسفیکٹری ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کا جو کرونک بلڈ پریشر کے مریض تھے علاج کیا. ایسے مریض جو خاص کر کے لیڈیز میں جس طرح فائبرائڈ کے کیسز تھے یا ان کو سسٹ تھی جسے ہم عرف عام میں رسولیاں یا تھیلیاں بولتے ہیں، ان کا علاج کیا. پچھلے اس سال میں آج تک الحمدللہ 8 ایسی عورتیں ہیں جو 8 10 سال سے وہ انفرٹائل تھیں، جو پریگننٹ نہیں ہو پائیں، ان کا علاج ہم نے کیا. اللہ نے شفا دی اور وہ اس وقت پریگننٹ ہیں. اسی طرح اور بہت سے کیسز ہیں جن کا اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم نے باقاعدہ علاج کیا اور مسلسل دوائیاں لینے سے ان کی جان چھوٹ گئی. اگر آپ یا آپ کے گرد و نواح میں سے یا رشتہ داروں میں کوئی ایسا انسان جو مسلسل دوائیاں لینے پر مجبور ہو یا جو یہ سمجھتا ہو کہ میرا علاج ناممکن ہے یا میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس سے کہیں کہ ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ اپنی بیماری سے جان چھڑا لے گا. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ لوگ جو سرگودا کے ارد گرد رہتے ہیں وہ یہاں کلینک پہ آ سکتے ہیں. ہفتے میں 2 سے 3 دن ہم راولپنڈی میں دے رہے ہیں. وہاں پہ اگر کوئی اس ایریے کے قریب ہو تو وہ ہمیں وہاں جوائن کر سکتا ہے. اور اگر کوئی بندہ دور ہے جیسا کہ کراچی ہے یا سندھ ہے یا گلگت ہے یا پھر ایبٹ آباد یا اتنے دور کے علاقوں سے ہے تو وہ ہم سے آن لائن تشخیص بھی کروا سکتا ہے اور میڈیسن بھی ہم سے منگوا سکتا ہے. تو اس کے لیے ہمارا اپنا ایک تشخیص کا یا ڈائگنوسس کا اپنا کرائٹیریا ہے. مثال کے طور پر ہم ڈائگنوسس کرتے ہیں میڈیکل رپورٹ سے. آپ الٹرا ساؤنڈ اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ کروائیں گے، ایکس رے ای سی جی اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ کروائیں گے. اس کے علاوہ آپ اپنے زبان کی تصویر، اپنے دونوں ہاتھوں کی تصویریں آپ ہمیں سینڈ کریں گے اور ضرورت پڑی تو ہو سکتا ہے صبح کا پہلا پیشاب بھی آپ کو ہمیں سینڈ کرنا پڑے. تو جب ہمارا ڈائگنوسس کمپلیٹ ہو جائے گا، جب ہم تشخیص مکمل کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو وہ میڈیسن پارسل کروا دیں گے. تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ فزیکلی ہم تک اپروچ کریں. آپ کا کوئی بھی ایسا ایشو جو کرونک ہو، جو مسلسل کئی سالوں سے چل رہا ہے اور آپ ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہیں، تو ہم سے آپ رابطہ کریں. ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی ایک کمبینیشن تھیراپی دیں گے. ہم آپ کو ایلوپیتھک میڈیسن اگر ضرورت پڑی تو وہ دیں گے، ادروائز ہربل میڈیسن، قانون مفرد اعضاء جو کہ ایک بہت ہی بہترین طریقہ علاج ہے. علاج بالغذا، ہم ساتھ غذا کا بھی آپ کو بتائیں گے. آکیوپنکچر اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم آپ کا آکیوپنکچر کریں گے. ہجامہ کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم آپ کا ہجامہ کریں گے. بہرحال جس طریقے سے بھی وہ بیماری آپ کے جسم سے دور ہوتی ہوگی انشاءاللہ تعالی اس کا اسی طریقے سے ہم علاج کریں گے. تو یہ ایک مختصر تعارف تھا، کیونکہ آج ہماری یہ پہلی ویڈیو ہے. ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک مختلف قسم کا طریقہ علاج آ چکا ہے. تو یہ چائنا میں، آپ جو لوگ چائنا گئے ہیں یا چائنا میں رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ چائنا کے اندر
یہ بہت پاپولر ہے، اور ایکوپنکچر ایک ایسا طریقہ علاج ہے جو پچھلے 5000 سال سے اس کی ہسٹری ملتی ہے۔ اگر آپ نے ٹھیک ہونا ہے تو آپ ایک ایسا پلیٹ فارم تلاش کریں جس میں تمام تر یہ تھیراپیز کو کمبائن کر کے علاج کیا جائے، پھر آپ یقیناً کامیاب ہوں گے اور آپ کا علاج لازمی ممکن ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔